کونیا ستی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت کیا ہے۔ ناظرین، ہفتے کو اسرائیل پر حماس کے غیر معمولی حملے نے پوری دنیا کو حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا، اور مستقبل کے حوالے سے خدشات کا اس وقت پوری دنیا اظہار کر رہی ہے، کیونکہ حالیہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ سعودی عرب سمیت مشرق وسطیٰ کے جو مسلمان ممالک ہیں اور اسرائیل کے درمیان قربت بڑھ رہی تھی، دھائیوں کی کشیدگی ہم دیکھ رہے تھے کہ ختم ہو رہی تھی، اور توقع یہ ظاہر کی جا رہی تھی کہ یہ فاصلے اب آنے والے دنوں میں جا کر مزید کم ہوں گے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان جو تعلقات ہیں اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ وہ بہتری کی طرف جائیں گے، مگر حماس کے اسرائیل پر حملے اور اس کے بعد جنگ کی صورتحال نے معاملے کو مزید الجھا کر رکھ دیا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ پہلو ہے کہ کیا حماس کے اسرائیل پر حملے کی یہ ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے، دوسری طرف اسرائیل سمیت پوری دنیا کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی بیسیکلی کہ دنیا کے طاقتور ترین جدید ترین ہتھیاروں سے لیس فوج اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کو آخر حماس نے کس طرح سے ناکام بنا دیا، اور اتنی بڑی منظم کارروائی کرنے میں کیسے کامیاب ہو گیا حماس، کیونکہ اسرائیل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حملے کو خود 9/11 کا نام دے رہا ہے، اور حماس کی اس کارروائی کے نتیجے میں ابتدا میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کو سنبھلنے تک کا بھی موقع نہیں ملا۔ اب یہ صورتحال آگے کہاں تک جائے گی، مسلم دنیا کا اس پر رول کیا ہوگا، کون کون سے ممالک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، کون سے ممالک جو ہیں فلسطین کی حمایت میں کھل کر سامنے آئے ہیں، کیا یہ جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، خطے پر اس کے اثرات کیا ہوں گے، پاکستان کا سٹانس کیا ہے، کیا رول ہونا چاہیے، اس سے جڑے دیگر معاملات ہیں جن پر آج ذرا ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اور بات کرنے کے لیے آج پینل میرے ساتھ بڑا زبردست ہے، بین الاقوامی امور پر بھی ظاہر ان کی گرپ ہے، اور ناظرین اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ سینئر اینالسٹ عظیم چودھری صاحب نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے۔ عظیم چودھری صاحب بہت بہت شکریہ۔ سر کیسے دیکھتے ہیں، ایک اور جنگ کی لپیٹ میں آ گئی ہے دنیا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا یوکرین کے حوالے سے رشیا یوکرین وار، اب حماس اور یہ اسرائیل کا نیا معاملہ، لیکن سر اسرائیل سمیت پوری دنیا کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا کے طاقتور ترین جدید ہتھیاروں سے لیس فوج اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کو حماس نے کیسے ناکام بنایا اور کس طریقے سے اتنی منظم کارروائی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھیں، اس بات کو 3 تہوں میں دیکھ لینا چاہیے۔ یہ کہ 73 میں جو کچھ ہوا تھا اور اس سے پہلے جو کچھ اسرائیل کرتا رہا تھا، اس نے پوری مسلم دنیا کو اور دنیا پر یہ روک ڈال دیا تھا کہ وہ بہت طاقتور ہے، اور اس کے بعد حماس کے علاقوں پر اور فلسطین کے علاقوں پر جس طرح انہوں نے قبضہ کرنا شروع کیا تھا، وہ بات کی بات تھی، لیکن جو کچھ تب کیا گیا تھا وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ایک پیس پروگرام شروع کیا جائے اور اس میں اسرائیل کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ ہو یا کوئی اور معاہدہ ہو۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ اسرائیل کے 100% ساتھ ہے اور وہ اس کی پوری طرح حفاظت کرنا چاہتا ہے، اور امریکہ نے اب بھی $1 ارب فوری طور پر اسرائیل کے لیے گرانٹ دے دیا ہے، ہتھیار دے دیا ہے، تاکہ فلسطین اور مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ اور اسرائیل اپنے پاؤں پوری طرح جما سکے۔ لیکن میں تحسین پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو جنہوں نے 7 اکتوبر کو پوری دنیا کے سامنے یہ بات کھول کے رکھ دی کہ وہ اسرائیل جس کے بارے میں ہی کہا جاتا تھا کہ اس کی انٹیلیجنس بہت مضبوط ہے، پوری دنیا میں کام کرتی ہے، اس کا دفاع اتنا سخت ہے کہ اس کے پاس آئرن شیلڈ ہے، وہ کہتے ہیں چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی وہاں پہ۔ تو سر اب مسلم دنیا کا رول آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اب ایران تو کھول کر ساتھ، میں اگر آپ مجھے اجازت دیجیے میں پوری بات کروں۔ جی پلیز سر، جی سر مکمل۔ ان نوجوانوں نے اپنی سوچ سے، اپنی ٹیکنیک سے بیک وقت فضا میں پرواز کر کے اس آئرن شیٹ کو توڑ دیا، اس خوف کو ختم کر دیا، اس انٹیلیجنس کو فیل کر دیا، ان کے اس دفاع کو ختم کر دیا۔ تقریباً 50 جگہ ایسی ہیں جہاں پر اسرائیل قابض ہے اور ناجائز قابض ہے۔ میری ذاتی اطلاع کے مطابق اب بھی ایسی 20-22 جگہ موجود ہیں جہاں مزاحمت کار فلسطین
کہ نوجوان اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے جنگ میں مصروف عمل. میرے پاس یہ اطلاع بھی ہے کہ تقریباً 100 سے زیادہ اسرائیل کے فوجی حماس کے لوگ گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہوئے ہیں. اچھا. اور وہ ان کے ساتھ ایسا کوئی ظلم نہیں کر رہے جیسا اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کرتا ہے یا حماس کے ساتھ کرتا ہے. وہ عورتوں اور بچوں کو جو قیدی ہیں ان کی حفاظت کر رہے ہیں, ان کے پورے حقوق دے رہے ہیں, اور جو جنگی قیدیوں کے حقوق ہوتے ہیں وہ بھی ان کو دیے جا رہے ہیں, انسانی بنیادوں پر بھی حقوق دے رہے ہیں. لیکن امریکہ پوری دنیا کو بند کمرے میں سلامتی کونسل میں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں اور اس کے ساتھ لڑوں گا, اور انہوں نے اپنا طیارہ بردار جہاز جو ہے بحری وہ بھی اسرائیل کی حمایت کے لیے بھیج دیا ہے. بالکل. لیکن یہ لوگ جو نوجوان وہاں اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں, آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں, مسجد اقصی کے لیے کر رہے ہیں, وہ یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ہم مسجد اقصی کو نہ بچا سکے تو کل سعودی عرب کچھ بھی کر لے مدینہ اور مکہ کو بھی نہیں بچایا جا سکے گا اسرائیل کے ظلم سے اور اسرائیل کی جارحیت سے. اور اسی طرح مسلمان ممالک کے اندر بھی اسرائیل اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے لیے تباہی اور بربادی کرے گا. لہذا ہماری مدد کی جائے, ہماری اخلاقی مدد کی جائے, ہماری سفارتی مدد کی جائے, اور بڑی قوموں کو اور بڑے رہنماؤں کو یہ باور کروایا جائے. سر کیسا اب تک رول دیکھا ہے آپ نے مسلم دنیا کا؟ مسلم دنیا کا رول اچھا نہیں ہے, میں شرمناک تو نہیں کہنا چاہتا, لیکن اس سے کم بھی نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ جنگ بند کر دی جائے, صلح کر لی جائے, میز پہ بیٹھ جائے, آزادی میز پہ بیٹھ کے نہیں ملے گی. اور یہ تو خالد بن ولید کے حوالے سے اگر آپ اس بات کو دیکھیں اور اس زمانے کے مجاہدین کے حوالے سے دیکھیں تو انہوں نے میز پر بیٹھ کے اس علاقے کو فتح نہیں کیا تھا. یہ تو ناجائز ایک مملکت بنی ہوئی ہے جس کو ختم ہونا چاہیے. وہاں فلسطین کا قیام ہونا چاہیے, اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے ہونا چاہیے. اور اب جو کچھ امریکہ کرنا چاہتا ہے وہ پھر یہ چاہتا ہے کہ ایک دفعہ یہ جو خوف کی فضا توڑ دی گئی ہے, اس خوف کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے کسی طرح وہاں پر فوجی جنگ بندی ہو جس کے نتیجے میں مذاکرات ہوں, طول پکڑ جائے اور یہ دم توڑ دیں اور ان کو ختم کر دیا جائے. صحیح. وہ لوگ جو اس سے مصروف ہیں وہ یہ عزم رکھتے ہیں کہ ہماری جانیں ہمارے وطن کے لیے, مسجد اقصی کے لیے, دین کے لیے, اللہ کے لیے ہے, اور حقیقی زندگی موت کے بعد آنے والی زندگی میں ہے. تو اچھا عظیم چودھری صاحب, ہم دیکھ رہے تھے کہ حالیہ کچھ عرصے میں سعودی عرب سمیت مشرق وسطیٰ کے مسلمان ممالک اور اسرائیل میں قربت بڑھ رہی تھی, دھائیوں کی کشیدگی ہم دیکھ رہے تھے ختم ہو رہی ہے. توقع یہ کی جا رہی تھی کہ فاصلے مزید کم ہوں گے, سعودی عرب اسرائیل تعلقات بہتر ہوں گے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایک حماس کے حملے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب ظاہر ہے اس حملے کے بعد, اس جنگ کے بعد سعودی عرب بھی اس نے کھل کر بیان دیا ہے فلسطین کے حق میں, ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے حماس کے حملے کی جس انداز میں قربتیں بڑھ رہی تھی مشرق وسطیٰ کے مسلمان ممالک کی؟ دیکھیں, حماس کے لوگ اپنی اسٹریٹجی کے مطابق چل رہے ہیں, اور 2005 کے بعد بھی انہوں نے یہ کام کیا تھا. ابھی کچھ سال پہلے بھی انہوں نے اپنے طور پر جو کچھ ان سے ہو سکا تھا انہوں نے کیا. انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سپاہی ہیں, فلسطین جو ہے وہ ہمارا ہے اور یہ جائز قابض ہے, اس کو یہاں سے جانا چاہیے, ہمارے علاقے خالی کرنے چاہیے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ امریکہ سرکار بہادر نے یروشلم کو ان کا کیپٹل ماننے سے انکار نہیں کیا تھا, حامی بری تھی, اپنا سفارت خانہ کھولا تھا. اور اگر مسلم دنیا کے لوگ امریکہ کے کہنے پر اسرائیل کا ساتھ دیں گے یا صرف بیان کی حد تک رہیں گے تو پھر یہ اللہ کے بھی مجرم ہوں گے اور امہ کے بھی مجرم ہوں گے. مجھے تو افسوس ہے پاکستان کی حکومت پر بھی کہ ایک بیان کے ساتھ ساری بات کو ختم کر دیا جائے. نہیں, اس کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سلامتی کونسل میں اور اقوام متحدہ میں آواز بلند کی جائے کہ اسرائیل اور کشمیر کے معاملات کو حل کیا جائے. یہ مسلمانوں کے معاملات ہیں اور اگر ان کو حل نہیں کیا جائے گا تو
میں بیان آیا ہے کہ امریکہ اس جنگ سے دور رہے ورنہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. پھر ایران جس انداز میں کھل کر فلسطین کی حمایت میں آ گیا ہے. بہت سارے دیگر ممالک بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں, کچھ فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے اگر ابھی اس پر جو ہے وہ جنگ بندی نہ ہوئی, اس پر عالمی طاقتوں نے بڑی عالمی طاقت رول پلے نہ کیا؟ جنگ بندی کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کے حقوق, ان کے بچوں کے حقوق, ان کی زندگیاں, ان کی عزتیں, ان کی عصمتیں محفوظ ہوں, ان کی ریاست جو ہے اس کو قائم کیا جائے. اور اس پر انہوں نے کیمپ ڈیوڈ میں معاملات کو طے بھی کیا تھا امریکہ اور مصر اور سعودی عرب نے. اگر وہ نہیں کرتے تو نیتن یاہو تو خود ایک مجرم ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, لٹیرا ہے, قاتل ہے, اور اس پر اپنے ملک کے اندر مقدمات موجود ہیں. ایسے لوگوں کے ذریعے اگر مسلمان جو ہیں وہ معاملات طے کرنا چاہیں گے تو مسلمانوں کو اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے صرف بیانوں کی حد سے معاملہ نہیں حل ہوگا. اس کے لیے عملی اقدامات اٹھانے پڑیں گے. ساری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے اور پوری دنیا کو چاہیے. میں ایران کا خاص طور پہ ذکر کروں کہ وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہے لیکن وہ اخلاقی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے. پوری دنیا میں وہ یوم فلسطین مناتے ہیں اور پوری دنیا اس دن یوم فلسطین اس وجہ سے مناتی ہے کہ نہ منائے ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم سب کو چاہیے کہ آواز بلند کریں. ہم سب کو چاہیے کہ جو ہم سے بن سکتا ہے وہ بنا کر دیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اخلاقی اور سفارتی مدد کریں. ان کو پانی کا بندوبست اب چاہیے, خوراک چاہیے, ان کو شیلٹر چاہیے, ان کو رہنے کے لیے گھر چاہیے. سر سعودی عرب مستقبل قریب میں کھل کر فلسطین کی حمایت میں جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ بیانات تو آ رہے ہیں لیکن میں نہیں دیکھ رہا, میں بیان کی حد تک ہی دیکھ رہا ہوں. اچھا, اور پاکستان کا رول آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ پاکستان کو بھی بیان کی حد تک دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. سینئر اینالسٹ اسیم چودھری صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید اہم معاملات پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر صحافی ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں اسد محمود صاحب. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. اسد محمود صاحب, سب سے پہلے تو یہ جو ہفتے کو اسرائیل پر حماس کے غیر معمولی حملے نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا, اور ظاہر ہے مستقبل کے حوالے سے خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ آگے ہوگا کیا, کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ حالیہ کچھ عرصے سے سعودی عرب سمیت جو مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک تھے اور ان میں اور اسرائیل میں قربت خاصی حد تک بڑھ رہی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے حماس کی اس طرح سے اچانک حملے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں سونیا, اور بھی بڑی وجہ ہیں, جس میں بھی ون آف دی کوز. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے آلموسٹ کوئی 7 سے زیادہ دہائیاں گزر چکی ہیں جس طریقے سے آپ نے فلسطینیوں کو بے گھر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی ان کو ایک لحاظ سے اس طریقے سے ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. جو ظلم و ستم جس طریقے سے پوری دنیا کے سامنے, یونائٹڈ نیشن کے سامنے ہوتا ہوا نظر آیا فلسطینیوں کے اوپر, جس طریقے سے بےایمانہ بمباری کی گئی, جس طریقے سے ان کو قتل و عام کیا گیا. 30 سالوں سے فلسطینی اسرائیل کی جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس واز دی مین موٹیویٹنگ فورس کہ جس کی بیس کے اوپر حماس نے میں سمجھتا ہوں کہ حملہ کیا, اور آپ اٹھتے کہ بالکل ٹھیک حملہ کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, وہ تو نہتی شہری تھے, ان کے فلاں تھے. اگر ایسی بات تھی تو کیا وہ لوگ جو گھروں کے اندر ہوتے تھے اور اسرائیل کی جو آرمی ہے وہ گراؤنڈ سے جاتی تھی, ٹینک لے کے جاتی تھی, اور ان پہ جس کو کہتے ہیں نا کہ نشانہ بازی کرتے تھے بلڈنگوں کے اوپر, ان کی ایئر فورس کے ایئر کرافٹ ساتھ ان کے ہیلیز, وہ جا کے جس طریقے سے جس طرح کے بمس مارتے تھے, کیونکہ ساری دنیا کے سامنے کی بات نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک تو یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا فیکٹر تو یہ تھا کہ ہاں یہ ان کو جواب دیا جانا بنتا تھا. جو دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے وہ یہ تھی کہ جی اسد صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ جی اسد صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اسد صاحب سے غالباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل پر
حماس کے غیر معمولی حملے کے حوالے سے جس نے پوری دنیا کو حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا ہے، بلکہ مستقبل کے حوالے سے خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ جنگ اب خطے کو اپنی لپیٹ میں یا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ آلریڈی ہم نے دیکھا کہ یوکرین اور رشیا کی جو جنگ تھی اس نے پوری دنیا کو جس انداز میں متاثر کیا، اور اس کے بعد اسرائیل سمیت پوری دنیا کو یہ سمجھ نہیں آ رہی اس وقت کہ دنیا کے طاقتور ترین جدید ترین ہتھیاروں سے لیس جو فوج ہے اور اس کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، کیسے حماس نے اس کو ناکام بنا دیا۔ اسد صاحب پھر ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جی اسد صاحب اپنی بات مکمل کیجیے گا، اور دوسرا میرا سوال بھی لے رہے ہیں کہ اب یہ جنگ پوری دنیا کو کس انداز میں متاثر کر سکتی ہے۔ آلریڈی ہم نے دیکھا رشیا یوکرین جنگ جس سے پوری دنیا متاثر ہوئی، اب یہ ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ کیا مستقبل کا سیناریو دیکھ رہے ہیں؟ مسلم ممالک OIC ان کا رول کیسا دیکھ رہے ہیں آپ ابھی تک؟ جی اسد صاحب آپ سے جیسے میری بات چل رہی تھی اور پھر بیچ میں جی پلیز کٹ گئی تھی، تو ایک تو سرٹنلی جو جس طرح کا رویہ تھا فلسطینیوں کے ساتھ کہ اپنی سرزمین کے اوپر آپ نے فیل کیا کہ نہیں، وہ تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایلینز ہیں، اور اسی طریقے سے اسرائیل نے بہیو کیا، اور امریکہ اس کے پیچھے تھا، یورپ اس کے پیچھے، UK اس کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ یہ سارا کچھ کرنے میں۔ تو دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ ایک نارملی نا اسرائیل ڈیفینس فورسز یا ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک جو تھا، تو دنیا کے اندر انہوں نے ایک ہوا کھڑا کیا تھا کہ ان سے بہتر نیٹ ورک دنیا میں ہے کوئی، بالکل ہاں، اور یہ انوینسیبل ہے، اور ان کو کسی طریقے سے جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی نہیں آ سکتا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک ریگ ٹاگ حماس کی جو فورس ہے، جس طریقے سے وہ آئے، وہ زمین سے بھی آئے، وہ ہوا سے بھی آئے، وہ سمندر سے بھی آئے، اور اس کے ساتھ جو انہوں نے والی آف راکٹس جس طریقے سے مارے ہزاروں کی تعداد کے اندر، تو دی انٹائر ورلڈ کوڈ ناٹ بلیو کہ یہ سب کچھ حماس کر سکتا ہے۔ تو ایک وہ جو ایک ہوتا تھا نا کہ ان کا ایک نخوت، ایک تکبر جو ہوتا تھا اسرائیل کے جو لوگ جو حکومت کے اندر ہیں، اور اسرائیلی ڈیفینس منسٹر کو لے لیں، پرائم منسٹر کو لے لیں، تو ایک تو غرور ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پاش ہوا ہے، ایک انوینسیبلٹی والا جو سلسلہ تھا۔ دوسرا آپ یقین مانیں پوری دنیا میں یہ ہوا پھیلاتی تھی کہ اسرائیل سے بہتر تو ٹیکنالوجی وائز کوئی ہے ہی نہیں، یس، اور ساتھ اس کی جی بالکل، اور ساتھ ہی ایون یہ جو عرب ملک ہے نا، مطلب آپ وڈ سمپلی سے ریئلی شیم آن دیز کنٹریز کہ یہ اسرائیل سے محبت تو چھوٹا لفظ ہے نا، وہ اس کے ساتھ اس طرح کے تعلقات بنا رہے تھے کہ جیسے فلسطین تو کہیں گم ہو گیا تھا، اور وہ سارے اسرائیلی کو ایسے لے رہے تھے۔ سرٹنلی وہ اس کو بھی ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹاپ لگا۔ جو دوسری چیز نا اب وہ بھی بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے اسرائیل کو کہتے تھے کہ دس از دی موسٹ سیکیور کنٹری، مطلب وہاں پر تو کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، بالکل ہاں، اور ایز آف ٹوڈے یو کین سے کہ دی موسٹ انسیکیور کنٹری از اسرائیل، بالکل، اور اینی باڈی کمنگ اینڈ لیونگ دیئر اینڈ ڈیسائیڈنگ کہ جی ہم دیکھیں نا، ہوتا نارملی یہی ہے۔ اچھا یہ وہ لوگ بھی نہیں، اگر فلسطینیوں کی ہم بات کریں نا کہ نہیں اچھا وہ بیچارے اس طریقے سے، نو وہ ان کو دنیا کی بھی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی 4 نسلیں ایک لحاظ سے تباہ و برباد ہوگی ساری چیز کے اندر۔ اسرائیل نے تباہ کیا ایک اسرائیلی فلسطینی جو بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ ان کے دل کے اندر جو نفرت ہے اسرائیل کے لیے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ They are something different. They are the courageous people. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو محب وطن ہوتے ہیں وہ ختم ہے ان کے اوپر، مطلب آپ ان کو اگزامپل کے طور پہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ they are the brave people, they are the patriots۔ لیکن یہاں پہ اسد صاحب ایک ایموشنل بھی مسلمانوں کی جذبات بھی مسجد اقصیٰ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پوری دنیا، ظاہر ہے خاص کر جو مسلمان دنیا ہے ان کا اپنا ایک رول ہے، تو آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آ کر دنیا کا رول کیا ہونا چاہیے؟ اسپیشلی OIC ہے، اسلامی ممالک کی ایک تنظیم ہے، پھر جنرل راحیل شریف کی سربراہی میں 40 مسلم ممالک کا ایک اتحاد بنا تھا، اس کا رول کیا ہے؟ اس ساری صورتحال کو آپ کیسے اینالائز کریں گے، اور ابھی تک مسلم دنیا کا رول آپ نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا ایران کی جانب سے تو اخلاقی طور پر مدد کے حوالے سے بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، رابطہ شاید منقطع ہو گیا، ایک بار پھر جوائن کر چکے ہیں اسد صاحب، جی بات مکمل کریں سر۔ اچھا تو آپ نے
मेरे से कुछ बात की थी कि मस्जिद अक्सा के बारे में जी सर, मैं ये कह रही थी कि ज़ाहिर मुसलमानों के एक जज्बात जुड़े हैं और पूरी दुनिया के मुसलमान ज़ाहिर है ये जो मुक़द्दस मकामात होते हैं उनको लेकर उनके जज्बात हैं। अभी तक मुस्लिम दुनिया का रोल आपको क्या नज़र आ रहा है? ईरान ने तो हिमायत का ऐलान किया है, सऊदी अरब है, तुर्की है, दीगर इस्लामी ममालिक हैं, वो कहाँ स्टैंड करते देख रहे हैं अभी और फ्यूचर में अगर ये जंग इसी तरह से ये सूरत हाल बढ़ती है तो? देखिए ना, ये समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान, तो पूरी दुनिया के मुसलमान वो तो खड़े हैं फलस्तीनियों के साथ। पूरी दुनिया में सिवाय ईरान को छोड़ के या इवन अफगानिस्तान के हुक्मरानों को छोड़ के बाकी सारे आप कह सकते हैं कि ये मुनाफिक हुक्मरान है। अनफॉर्चुनेटली जितनी हुकूमतें हैं इस वक्त इस्लामी मुल्कों के अंदर, उनकी थिंकिंग और है और अवाम की थिंकिंग और है, और इन सब लोगों ने एक्चुअली बजोर कुव्वत इन सारे मुसलमानों को काबू किया हुआ है और दे आर प्लेइंग इन दी हैंड्स ऑफ इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट व्हिच इज हेडेड बाय अमेरिका, यूरोपियन यूनियन एंड यूके की बात करें। बाकी इनका अगर ये कहें बिकॉज ये समझते हैं कि नहीं, अगर ये एक्टिवली आगे आते हैं किसी तरीके से कुछ रोल प्ले करते हैं, दैट मे बी समथिंग डेंजरस फॉर देम और उनकी अपने इक़्तिदार के लिए। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया के मुसलमान तो खड़े हैं फलस्तीनियों के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो मुनाफिक हुक्मरान हैं और वो कहीं हमें खड़े नजर नहीं आ रहे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब, सीनियर एनालिस्ट प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिए। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।